بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری اس درخواست پہ غور ہوا جس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو اسکروٹنی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ تمام دستاویزات بشمول 23 بینک اکاؤنٹس کے جو کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل کیے گئے ان کو خفیہ رکھا جائے، تو ہم نے اس کے خلاف اپیل کی تھی۔ آج پریلیمنری ہیئرنگ کے بعد نوٹسز سرو ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو اور جو اسکروٹنی کمیٹی ہے کہ وہ آج اپنے دلائل دیں اپنے دفاع میں کہ یہ فیصلہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج ان کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو نوٹس آج ہی ملا ہے اور وہ اس سلسلے میں مزید ٹائم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دلائل دے سکے۔ اسکروٹنی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ڈائریکٹر جنرل لا وہ صاحب حاضر تھے، تو آج ان کی موجودگی میں اسکروٹنی کمیٹی کی جو کارروائی ہے اس حوالے سے مختصر بحث ہوئی۔ ہم نے یہ پیشکش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اور انشاءاللہ ہم چند دنوں میں اس کی تفصیلی فورینزک ایکسرسائز کر کے اپنی رپورٹ کمیٹی کو دے دیں اور وہ پھر اس کو جیسا مناسب سمجھے اس پہ کارروائی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ دے دے۔ آج یہ بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ اسکروٹنی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے یہ شاید کبھی بھی مکمل نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود الیکشن کمیشن کے سامنے کہا۔ الیکشن کمیشن نے جو سوالات کیے کمیٹی سے اس میں اہم ترین سوال یہ تھا کہ 2 جون کو 2020 کو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر دیا تھا کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیں کمیٹی کو اگست 17 2020 تک۔ انہوں نے وہ رپورٹ جمع کرائی جو ہم سے نہیں شیئر کی گئی۔ اس رپورٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 اگست 2020 کو مسترد کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے تحقیقات کی نہیں ہے، آپ نے ثبوت کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، آپ سے جو ہم نے کہا تھا آپ نے ہمیں مایوس کیا، اور اس کے بعد 6 ہفتے کا ٹائم دیا گیا۔ تو وہ 6 ہفتے اگست 27 2020 سے تو کیا کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے اسکروٹنی کمیٹی سے کہ آپ ایک جواب جمع کریں جس میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ابھی تک اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے، کہ جب ہم نے آپ کو 6 ہفتے دیے تھے تو ابھی تک یہ کیوں اس میں اتنی تاخیر ہوئی ہے۔ دوسری بات جو ہمارے وکیل نے بار بار کہی اور ہم نے بار بار کہی کہ دیکھیے اسکروٹنی کمیٹی 3 سال میں یہ آڈٹ کیوں نہیں کر سکی، یہ بنیادی سوال ہے۔ اور اس کی کیا مجبوری ہے کہ جب وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اپنے آرڈر شیٹ میں کہ ہم یہ دستاویزات اس لیے اکبر ایس بابر کے حوالے نہیں کر رہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، تو جب جس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے اعتراضات پہ آپ کارروائی کریں یا نہ کریں تو وہ کیسے شفاف ہو سکتا ہے وہ عمل؟ یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے آج رکھی۔ ہم نے کہا کہ جب اسکروٹنی کمیٹی کے پاس وہ ول ہی نہیں ہے کہ وہ اسکروٹنی کرے تو اسکروٹنی کیسے ہوگی؟ جب 6 بین الاقوامی اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ابھی تک ایک اکاؤنٹ بھی سامنے نہیں آیا، نہ ہی کوئی کوشش کی گئی ہے، نہ ہی وزارت خارجہ کو لکھا ہے، نہ ہی سفارت خانوں کو لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ اکاؤنٹ برآمد کیے جائیں، تو کارروائی کیسے ہوگی، کیسے پروگرس ہوگی؟ اسپیشل آڈٹ رپورٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خود اپنے دستخطوں سے آرڈر کی جس میں ہمارے الزامات شامل ہو گئے، وہ رپورٹ ریکارڈ کا حصہ پڑی ہے لیکن یہ اس کی تصدیق نہیں کرتے جبکہ آڈیٹر لاہور میں، تو کیسے پروگرس ہوگی؟ تو ہم نے یہ تمام باتیں الیکشن کمیشن کے سامنے دوبارہ رکھی اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے،
آپ ہمیں ریکارڈ دیجئے، ہم آپ کو چند دنوں میں اپنی تفصیلی رپورٹ بنا کے کمیٹی کو دے دیں گے اور پھر کمیٹی الیکشن کمیشن کو دے دے۔ دوسری بات، جیسا کہ کمیٹی کے اپنے ڈی جی لا نے کہا کہ یہ کام شاید کبھی بھی مکمل نہ ہو، تو ہم نے کہا خدا را الیکشن کمیشن کیوں نہیں یہ تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتا، وہ تمام ریکارڈ کی جانچ پڑتال خود کیوں نہیں کرتا جو کہ موجود ہیں، جو کہ سامنے ہیں، اور اپنا فیصلہ کیوں نہیں سناتا، کیونکہ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ تو اس سلسلے میں اب فیصلہ یہ ہوا کہ اسکروٹنی کمیٹی اپنا جواب داخل کرے گی الیکشن کمیشن کے سامنے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی آ کے اگلی پیشی جو کہ 30 تاریخ کو ہے اس میں اپنا موقف سامنے رکھے گی۔ یہ آج کی پیش رفت ہے۔ دیکھیے، اگر مجھ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ میں محدود ثبوت پہ فیصلہ کے لیے راضی ہو جاؤں تو میں نہیں ہوں گا۔ تمام ثبوت جو موجود ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بینک اکاؤنٹس کس کے ہیں، ان اکاؤنٹس کو کون آپریٹ کرتا تھا، اس میں کتنے پیسے آئے۔ میں ان اکاؤنٹس، ان ثبوتوں کو اس کارروائی سے الگ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ انشاءاللہ اگر مجھے ہائی کورٹ جانا پڑے، مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے، میں تمام دستاویزات، تمام ریکارڈ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امین اور صادق ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پیسوں کے معاملے میں ہم آنےسٹ ہیں، تو ان کے خلاف جو کرٹیکل ثبوت ہے اس کو ہم سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، کیونکہ میرا مقصد بڑا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے دوبارہ منظم کرنا ہے۔ یہ تبدیلی کی جماعت اب نہیں ہے، یہ تباہی کی جماعت بن چکی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو تباہ کیا گیا، اس کے بعد پاکستان کو ہر روز ہم تباہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اصول نہیں اپنائے جس پہ یہ پارٹی بنائی گئی تھی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کو ہم سب ساتھی مل کے ہم اس کو دوبارہ ریزریکٹ کریں گے، ہم اس کو دوبارہ اپنے اصولوں پہ لائیں گے، ہم اس کو دوبارہ تبدیلی کی جماعت بنائیں گے، اور چاہے عمران خان اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ میں عمران خان کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے راستے پہ چل کے ثابت کر دیا کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ یو ہیو ٹو گیو وے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، یہ ہم نے مل کے بنائی تھی ایک بڑے مقصد کے لیے، اور میں کبھی بھی سرنڈر نہیں کروں گا۔ مجھے آپ دھمکیاں دیتے ہیں، دے دھمکیاں، مجھے آفر کرتے ہیں، کرے آفر، میں اپنے اصول پہ کھڑا رہوں گا، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، اور یہی اصول انشاءاللہ ہم اپنائیں گے اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ۔